بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی میزبان ہیرا شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی۔ پروگرام ہے دل کی بات۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام دل کی بات میں آپ کی ملاقات مختلف ادبی شخصیات سے کرواتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک معروف شاعرہ کو۔ آپ سوشل سائنسز میں ماسٹرز ہیں، اس کے علاوہ پبلک ہیلتھ میں آپ نے ایم فل بھی کیا ہوا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مس تاجور شکیل سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو ہمارے ہوم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آ کے اور پروگرام دل کی بات کا سامنا کرتے ہوئے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میرے پروگرام میں نے دیکھا ہے یہ والا بہت اچھا ہوتا ہے، ڈیٹیل ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی شاعری کا آغاز کب کیا؟ میں نے شاعری کا آغاز بچپن سے ہی کر دیا تھا۔ ابتدا میں ٹوٹے پھوٹے قافیے جوڑنا، وہ بچوں کی جو عادت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسکول میں جب میں 6 کلاس میں تھی تو میں نے فرسٹ اس میں نظم لکھی تھی، نظم بچوں کی جو نونہال میں لکھی تھی، تو وہ پبلش ہوئی تھی۔ تو آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملی؟ گھر میں کوئی ماحول ادبی تھا یا اسکول میں آپ کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا؟ میرے گھر میں بہت زیادہ پڑھائی لکھائی پہ بہت زور تھا۔ ریڈنگس تھیں، بہت ساری ریڈنگس تھیں اور بکس تھیں ہمارے پاس۔ نصاب کی جو بکس جو تھیں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس جو کتابیں پڑھنے کا ہمارا رجحان تھا نا، وہ بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے بچپن میں ہی پروین چاکری کی ساری کتابیں پڑھ لی تھیں اور احمد فراز، ساحر لدھیانوی، فیض احمد فیض، میں سب حفظ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو مزہ آتا تھا آپ کو اس میں سے؟ کچھ ایسی چیزیں آپ کو ملتی تھی جو سمجھ نہ آتی ہوں اور آپ کو کسی کی مدد درکار ہوتی ہو؟ بالکل، پروین چاکر کی بہت سی نظمیں تھیں جو میں سمجھ نہیں پاتی تھی، لیکن میں اس وقت بآواز بلند میں پڑھتی رہتی تھی، جوش تھا۔ اچھا، مطلب فیملی بیک گراؤنڈ سے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گی؟ میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ میرے والد جو ہے وہ بدایوں سے یہاں آئے تھے پاکستان، کراچی میں ہم لوگ رہتے ہیں، اور میرے والد جو ہے وہ سید ہیں اور جو میری والدہ ہیں ان کا تعلق بھوپال سے ہے اور وہ صدیقی ہیں۔ باقی میرے گھر میں سب لوگ اس اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اور مختلف اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت انوالو رہے ہیں، لکھنے پڑھنے کی، اسپیشلی میری بہنیں، میرے بھائی، سب لوگ لکھنے پڑھنے سے بہت زیادہ۔ تو آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم لوگ 6 بہن بھائی ہیں۔ آپ بڑی ہیں چھوٹی ہیں؟ نہیں، میں سب سے چھوٹی ہوں۔ سب سے چھوٹی ہیں، تو مزے بھی بہت ہوں گے۔ بالکل، لاڈ پیار کیا جاتا ہے بہت۔ تو آپ نے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ کراچی سے ہی کمپلیٹ کی؟ سوشل سائنسز میں ماسٹرز کب کیا آپ نے؟ میں 2003 میں کیا ہے۔ تو اس فیلڈ میں آنے کا خیال، مطلب سوشل سائنسز ایک بالکل الگ شعبہ اور پھر پبلک ہیلتھ میں بھی آپ نے کام کیا، تو کس طرح سے یہ خیال آیا؟ دیکھیں، پبلک ہیلتھ جو ہے وہ از آل اباؤٹ پریونشن، اور سوشل سائنسز میں جو ہے وہ سوشل سائنس میں سوسائٹی کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں، تو میری جو جاب کی نوعیت تھی، جو نیچر آف ورک تھا میرا، وہ ریسرچ تھا۔ تو ریسرچ میں جو مختلف ڈیزیزز وغیرہ ہوتی ہیں، جو آؤٹ بریکس ہوتے ہیں، جو ڈیزیز ہوتی ہیں جو آتی ہیں، جن کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر کام تھا۔ تو پبلک ہیلتھ اور سوشیولوجی کا جو ہے نا بہت زیادہ کمبینیشن بہت اچھا ہے۔ آپ کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے؟ پبلک ہیلتھ۔ ابھی آپ کسی جاب؟ میں ابھی ایک NGO میں جاب کر رہی ہوں، پبلک ہیلتھ سے متعلق ہے، تو اپنے کام کو انجوائے کرتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شاعری کا وقت کیسے نکالتی ہیں؟ شاعری جو ہے نا اس سے مجھے بڑا عشق ہے۔ میرا کوئی ہابی نہیں ہے۔ میری جو ہابی ہے وہ ہے ریڈنگ اور لکھنا پڑھنا۔ ٹی وی، فلم، یہ سب میں کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ اچھا، تو نثر کا شوق؟ نثری نظمیں میں نے لکھی ہیں، ویسے نثر نہیں لکھی میں نے، ویسے میں نے بچوں کی کہانیاں لکھی تھیں، لیکن وہ بھی ایک وقت میں ختم ہو گیا تھا میرا انٹرسٹ اس میں۔ صحیح۔ اچھا، سوسائٹی سے تو فیڈ بیک ملتا ہے، ظاہر ہے آپ معروف ہیں، مشہور ہیں، تو سوسائٹی فیڈ بیک دیتی ہے، تو آج یہ ہے حال۔ یہ بتائیے فیملی کیسا فیڈ بیک دیتی ہے؟ وہاں سے کیا فیملی کی طرف سے فل سپورٹ ہے الحمدللہ۔ میری امی کو بہت شوق ہے، تو میرے بچے، جب میں کہیں جاتی ہوں، لیٹ نائٹ کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی مشاعرہ ہوتا ہے، تو میں اپنے بچے جو ہے وہ اپنی امی کو چھوڑ کے جاتی ہوں۔ امی میرے بچے رکھتی ہیں، تو پھر میں جا کے کسی مشاعرے میں جاتی ہوں۔ اور میرے ہسبینڈ، ظاہر لیٹ نائٹ ایونٹ ہوتا ہے، میں ان کے بغیر جاتی نہیں ہوں۔ تو آپ کی شاعری گھر والے پڑھتے ہیں؟ سراہتے بھی ہوں گے؟ بالکل۔ چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے کہ شاعری کی کون سی صنف میں آپ طب آزمائی کرنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ میں نے نظمیں اور غزلیں بہت لکھی ہیں، لیکن اسپیشلی جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ میری نظمیں، جو نثری نظمیں میں لکھتی ہوں نا، سب مجھے یہ کہتے ہیں آپ غزلوں سے زیادہ تو نظم اچھی لکھتی ہیں۔
تو میں دونوں میں ہی مجھے انٹرسٹ ہے، صرف نظم اور غزل. تو کوئی مجموعہ آپ کا ابھی تک میرا آ جانا چاہیے تھا اب تک، کیونکہ مجھے لکھتے ہوئے بھی 20 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن مجھے جاب کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا تھا، بچے بھی چھوٹے تھے. اب میں اپنا کمپائل کر رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی کتابی صورت میں آئے. چلیں، بیسٹ آف لک، ہمیں انتظار رہے گا. یہ بتائیے کہ شاعری کا آغاز کیا، ابتدا میں آپ نے کہا کہ کچھ مشکلیں بھی ظاہر آتی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ دوسرے سے مدد بھی لیتے ہیں. اصلاح لی آپ نے کبھی؟ میں نے جو پہلی غزل جنگ سنڈے میگزین میں شائع ہوئی تھی وہ بغیر اصلاح کی ہوئی تھی، اور وہ میں نے پہلی لکھی تھی. سنڈے میگزین میں شائع ہونا، جنگ میں شائع ہونا اسپیشلی، میں کہتی ہوں بہت اسٹینڈرڈ تھا اس وقت. بالکل ابھی بھی ہے. 2000 بالکل 2000 میں میری پہلی غزل شائع ہوئی تھی، اس میں کوئی اصلاح نہیں لی گئی تھی. لیکن اب میں جو ہے ابھی میں اصلاح لیتی مطلب میں مشورہ کر لیتی ہوں. اب تو لکھ کے اتنا زیادہ بندہ ایکسپرٹ ہو جاتا ہے کہ وزن اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لیتا ہے. میں اب مشورہ لیتی ہوں. صحیح. اظہر محمود صاحب سے لیتی ہوں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، اور لاہور میں میرے ایک انکل ہیں محمد طاہر، ان سے لیتی ہوں، ان کو دکھا دیتی ہوں میں. صحیح. کبھی نہیں بھی دکھاتی. بتائیے کہ آج کل کی جو موجودہ دور میں شاعری کی جا رہی ہے، آپ اس کے معیار سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں چینجز جو ہے نا وہ ہر چیز میں آتی ہیں. اب معیار جو ہے نا اس کا معیار کا میں آپ کو کیا کہوں. معیار ابھی بہت سارے شاعر ہیں جن کی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا مجموعہ کلام جو ہے ان کا اچھا ہوگا. کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی غزل یا نظم جو ہوتی ہے وہ ہٹ ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے کہ اس نے باقی جو ہے لکھا ہے وہ غیر معیاری لکھا ہے. لکھ رہا ہے، بہت اچھے لکھ رہا ہے. ابھی نئے لوگ تو بہت ہی اچھا لکھ رہے ہیں، میں پڑھتی ہوں. آج کل کی ہماری نوجوان نسل کیا پڑھنا چاہتی ہے، کس قسم کی شاعری پسند کرتی ہے؟ تو اس کے مطابق آپ لکھتی ہیں یا بس جو آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ جو سمجھتی ہیں بس وہی لکھتی ہیں؟ نہیں، میں کسی کی پسند کو دیکھ کے نہیں لکھتی. جو مجھے دل چاہتا ہے، جو میرے دل میں ہوتا ہے، میں وہ لکھتی ہوں. اور جو نوجوان نسل ہے وہ اس وجہ میرے خیال میں تو وہ یہی ہے لائٹ رومانٹک جو آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، نوجوان نسل بھی وہی پسند کرے گی. جو میڈیا دکھا رہا ہے، جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، جو ٹرینڈ چل رہا ہے، سب اسی فلو میں جاتے ہیں. بالکل ہنگامے والا دور ہے، تو اسی حوالے سے میں پوچھ رہی تھی. دیکھیں عام فہم ہونی چاہیے، شاعری جو ہونی چاہیے نا. آپ نوجوان نسل جو ہے آپ کہہ رہی ہیں، آپ ہر طرف انگلش میڈیم کا سب سے بڑا فرق ہے. تو اب بچوں کو اردو سے اتنی زیادہ آگاہی نہیں ہے. اب ان کو جتنے اردو کے جو عام فہم جو الفاظ ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، تو اگر آپ شاعری اس میں کریں گے تو شاعری ان کی سمجھ میں آئے گی. اگر آپ اس کے اندر کوئی مشکل لفظ یا فارسی اس کے اندر ڈال دیں گے جیسے کہ پرانی شاعری میں تھی، تب ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. تو پھر ہمارے بچے تو اقبال کی شاعری سمجھ ہی نہیں سکتے. جب ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو وہ آہستہ آہستہ اقبال کو بھی پڑھیں گے. پہلے تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. آپ کا پسندیدہ شاعر یا شاعرہ کون؟ مجھے احمد فراز اور امجد اسلام امجد بہت پسند ہے. امجد اسلام امجد تو پسند ہے اور احمد فراز کو میں نے ساری کتابیں پڑھی، اور اب جو بھی مجھے اچھی لگتی ہے میں پڑھ لیتی ہوں. صحیح، اچھی بات ہے. چلیں، آپ سے گفتگو بہت اچھے ماحول میں ہو رہی ہے، مزید آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دل کی بات، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں تاجور شکیل صاحبہ. جی تو تاجور، یہ بتائیے کہ آپ اردو ادب میں شاعری کے مستقبل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اردو ادب میں شاعری کا جو مستقبل ہے وہ بہت تابناک ہے، کیونکہ نئی نسل بھی جو ہے اگر ہم دیکھیں تو وہ شاعری کی طرف بہت مائل ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا ہو، کتابیں پڑھنے کے طریقے بدل گئے. اب PDF پڑھ لیتے ہیں لوگ، لیکن پڑھتے ہیں. تو اردو ادب کی طرف جو لوگوں کی اتنی جو کشش ہے نا، اردو ادب کی جو کشش ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. کیونکہ اردو جو ہے نا ایک نفاست اور سلیقے سے بیان کرنے والی زبان ہے. تو اردو ادب کا تو مستقبل کہیں نہیں گیا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. لیکن ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل مطالعے کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے، خاص کر ہمارے نئی نسل میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میرا خیال جو ہے نا، جو میری رائے ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے. میرے خیال میں تو مطالعے کا رجحان جو ہے وہ کم نہیں ہوا ہے، صرف انداز بدل گئے. پہلے ہم کتابیں خرید کے پڑھتے تھے، اب ہم ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھتے ہیں. اور اب ضرورت سے زیادہ لوگ پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ ڈاؤن لوڈنگ تو آپ کو پتہ ہے کوئی ایک کلک پہ آپ کو کوئی سی بھی کتاب مل جائے گی. جب ہم خریدنے جاتے تھے تو ہمیں نہیں ملتی تھی. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ اب رسائی ہم آسان ہو گئی ہے. لیکن بتائیے نا کہ آج کل کمپٹیشن اتنا ہے, انگریزی میڈیم پھر اردو میڈیم, بچے دو میڈیم میں الجھ کے رہ جاتا ہے, تو اس کا کیا حل ہے؟ اردو کی طرف زیادہ ان کو راغب کرنے کا کیا طریقہ آپ تجویز کریں گی؟ دیکھیں, اگر میڈیم کا فرق ہے تو انگلش اسکول میں بے شک انگلش میڈیم ہے, چلو انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے اس کے تھرو, لیکن آپ گھر میں تو اپنی زبان کو, آپ اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتے ہیں نا. والدین کو چاہیے گھر میں اپنے بچوں کو اردو کے اچھے الفاظ متعارف کروائیں, ان کو بتائیں کہ کون سی چیز, کون سا لفظ ہماری ادب کو, ہماری مطلب ہماری جو روایات کو برقرار رکھتا ہے, کس حوالے سے ہمیں کس سے کیا کہنا چاہیے, کیا بات کرنی چاہیے. یہ تو گھر کی تربیت ہوتی ہے. صحیح. سوالات تو آپ سے ہوتے رہیں گے, ابھی کوئی اپنا اچھا سا کلام ہمارے ناظرین کی نظر کیجیے. اچھا, ایک غزل سناتی ہوں. جی ارشاد. اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے, اتنی وحشت ہے, اتنی وحشت ہے در و بام ڈراتے ہیں مجھے, کتنی ویران ہوں میں لوگ بتاتے ہیں مجھے. واہ, ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے, کیا بات ہے, ایک طرف وہ ہے جو خوشیوں سے گلے ملتا ہے, ایک طرف میں کہ سب آزار ستاتے ہیں مجھے. بہت خوب. جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا, جن چراغوں کو تیری شے پہ چمک نہ آیا, اتنے بے فیض کہ خود بجھ کے جلاتے ہیں مجھے. واہ. جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی, جاگتی آنکھ تو وہ سامنے آئے نہ کبھی, خواب میں ہاتھ پکڑ کر جو اٹھاتے ہیں مجھے. بہت اچھا. ہجر کے حبس میں بے جان محبت جذبے, گھر کے پنکھے تلگ احساس دلاتے ہیں مجھے. تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی, تاجور اس سے کہو وہ ہے محبت پہلی, وہ نہیں ملتا بہت لوگ بلاتے ہیں مجھے. بہت خوب. تھینک یو. بہت شکریہ. تو تاجور آپ تخلص اپنا استعمال کرتی ہیں؟ ہاں, میرا نام ہی میری پہچان ہے, مجھے اپنا نام بہت پسند ہے. کس نے رکھا تھا آپ کا نام؟ امی نے. امی نے رکھا تھا. کیا معنی تاجور کے؟ تاجور دیکھیں دونوں جینڈرز میں یوز ہوتا ہے. اب اگر لڑکے کا نام ہوگا تو وہ اس کا مطلب ہوگا بادشاہ, جس کے پاس حکومت. لڑکی کا نام ہوگا تو وہ اس میں کوئین کا آئے گا. صحیح صحیح. اچھا, آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نظم زیادہ شوق سے لکھتی ہیں, تو ایک نظم بھی اگر آپ ہمیں سنائیں تو بہت خوشی ہوگی. سنو میں مان لوں کیسے, سنو میں مان لوں کیسے, تمہیں مجھ سے محبت ہے. کبھی تم نے پلٹ کے مجھ کو لو یو ٹو نہیں بولا, کہ کتنے سال نکلے ہیں میرے دامن میں اب تک بھی وہی 2-3 جملے ہیں. سفر آغاز کرنے پر جو تم نے مجھ سے بولے تھے, بس اس کے بعد خاموشی مقدر بن گئی میرا. تمہیں معلوم ہے وہ لفظ کہ جو تم ہمیشہ دان کرتے تھے, میری آغوش میں مجھ پر بھروسہ مان کرتے تھے. واہ. تمہارے چند جملے جو مجھے بے حد ہی پیارے تھے, میرے ویران جیون میں خوشی کے استعارے تھے. کہ تم جو بات کرتے تھے فضا میں رنگ بھرتے تھے, سماعت سانس لیتی تھی, وہ سارے انچھوئے جذبے جو ان آنکھوں نے سوچے تھے بصارت جانچ لیتی تھی. میرے کمرے کے کونے میں جو چھوٹی میز رکھی ہے, کہ جس کے ایک کارنر پر تیری تصویر رکھی ہے, بہت اچھے. وہیں ایک ہاتھ پہ الٹے وہ سارے پھول, وہ گجرے جو گھر کے باغ سے توڑے, جنہیں ترتیب دے کے میں نے وہ گجرے پروئے تھے. تمہاری آہٹوں کی گونج سنتے تھے تو پھر وہ مسکراتے تھے, وہ گجرے کھل کھلاتے تھے. اگر تم خوشبوؤں میں گوند کے احساس دے دیتے, انہیں تم سانس دیتے تھے, وہ کچھ دن اور جی لیتے. مگر مجھ کو خبر کب تھی کہ تم اظہار کرنے میں گریزاں اس قدر ہوگے, کہ میرے ساتھ جی کے تم پشیماں اس قدر ہوگے. بہت زیادہ نہیں میری بہت چھوٹی سی خواہش ہے, کبھی تو ہاتھ میرا تھام کے بارش میں تم گھومو, میرے کاندھے پہ سر رکھ دو. میرے جذبوں کو اس اظہار کی بے حد ضرورت ہے. بہت اچھے. میری جان مجھ کو تیرے پیار کی بے حد ضرورت ہے. بہت خوب. میرا اب دم اکھڑتا ہے, میرا انگ انگ سلگتا ہے. یہ سناٹے ڈراتے ہیں, میری وحشت بڑھاتے ہیں. تیری خاموش چاہت سے مسلسل لڑ رہی ہوں میں. میری جان ایک نظر مجھ کو بھی دیکھو, مر رہی ہوں میں. بہت اچھے, بہت خوب, بہت ہی خوبصورت نظم, عہد حاضر کی عکاسی کرتی ہوئی عام فہم.
بہت اچھا لگا آپ سے غزل اور نظم سن کے. مزید بھی آپ سے کلام آپ کا سنیں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دل کی بات, اور ہماری گفتگو تاجور شکیل صاحبہ سے بہت دلچسپ موڑ میں داخل ہو چکی ہے. ہم نے ان سے غزل بھی سنی, ایک نظم بھی سنی, مزید بھی ان کا کلام ان سے سنیں گے. ان سے کچھ ان کی ذاتی پسند ناپسند کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں. شاعر شاعرہ تو ہم نے پوچھ لیا تھا. یہ بتائیے کہ آپ رومانٹک ہیں یا تھوڑی سوبر سی ہیں, کس طرح کا مزاج رکھتی ہیں؟ جب شاعرہ بندہ بس شاعری کرتا ہے تو رومانٹک ہوگا, لازمن ہوگا. ہے تو اور شاعر کو کہا جاتا ہے کہ وہ حساس بھی بہت ہوتا ہے. آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں؟ میں تو اوور سینسٹیو ہوں. کوئی میرے سامنے صرف شکل بناتا ہے, میں اس سے پہلے رو جاتی ہوں. یعنی کہ بہت ہی زیادہ حساس ہوئی. اچھا, یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ میرڈ ہیں, بچے ہیں, آپ نے بتایا, تو کوکنگ وغیرہ بھی کرتی ہوں گی. کیا اچھا بنا لیتی ہیں؟ میں کوکنگ میں پہلے نہیں کرتی تھی. میں نے ابھی کچھ عرصے سے 1 سال ہوا ہے کوکنگ کرنے کا, مجھے آتا نہیں تھا. اب میں سبھی بنا لیتی ہوں. تو بچے کیا پسند کرتے ہیں؟ کچھ فرمائشیں ہوتی ہیں گھر میں؟ بچوں کی سب کی فرمائشیں ہی ہوتی ہیں, کیونکہ جو میڈ تھی وہ تو فرمائشی پروگرام چلاتی تھی. اب مجھے چلانا پڑتا ہے, تو میں سب بنا لیتی ہوں. بریانی اور نہاری بہت بنتی ہے گھر میں. صحیح. تو آپ یہ اپنی تمام جو آپ کی مصروفیات ہیں, آپ نے کہا کہ NGO سے بھی وابستہ ہیں, پھر شاعری کا بھی سلسلہ ہے, تو ہر چیز کو مینیج کر لیتی ہیں آرام سے, یا کبھی مشکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اب مجھے ایک چیز کو اسکپ کرنا چاہیے؟ کبھی یہ خیال آیا؟ نہیں, میں بہت زیادہ اپنے سارے کام ساتھ لے کے چلتی ہوں. میں فجر کے وقت اٹھتی ہوں, تو پھر اس کے بعد میں کھانا بھی بنا لیتی ہوں. میں روٹیاں بھی پورے دن کی میں سب کچھ کر کے 8:30 بجے نکلتی ہوں. صحیح. تو میرا سارا کام ہو جاتا ہے. صحیح. لانگ ڈرائیو پسند ہے آپ کو؟ لانگ ڈرائیو ڈپینڈ کرتا ہے موڈ کے اوپر. میں ایک جگہ بیٹھ کے کتاب لے کے بٹھا دے کوئی, میں بیٹھ جاؤں. مطلب ریڈنگ پہ زیادہ فوکس ہے. تو سیر و تفریح کی شوقین نہیں ہے؟ سیر و تفریح ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ خوش مزاج, مطلب اچھے لوگوں کے ساتھ ہو, تب تو پھر بہت مزہ آتا ہے. نہیں تو فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کرتی؟ نہیں, فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, بالکل جاتے ہیں, لیکن بہت کم ہوتا ہے. بہت کم, ذرا کم ہی جاتے ہیں, کیونکہ ابھی آج کل کبھی نہ کسی بچے کے ایگزام ہوتے ہیں, کبھی کسی. یہ تو جب ہے. ابھی ہمیں جانا تھا تو اب سیلاب آ گیا, تو ہم لوگ نہیں جا سکے تھے, ہمیں جانا تھا. صحیح. اچھا, آپ کی شاعری جیسے کہ آپ نے خود کہا بہت عام فہم ہے, اس میں گل و بلبل کا تذکرہ کم ہے, بلکہ ہمارے جو موجودہ حقائق ہیں, جو ہماری نوجوان نسل کے ضروریات کہہ لیں یا ان کے شوق کہہ لیں, ان کا ذکر زیادہ ہے. تو آپ خود یہ رجحان رکھتی ہیں, یا آپ نے یہ سوچا کہ میری نوجوان نسل یہ چاہتی ہے تو میں اپنی شاعری میں اس طرح کے الفاظ کا اضافہ کروں؟ نہیں, دیکھیں, کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری عام روزمرہ زندگی میں جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں دوسری زبانوں سے, لائک جیسے انگلش. جیسے آپ نے ابھی ایک نظم پڑھی تو اس میں آپ نے لو یو ٹو کہا, تو وہ بچوں کو بڑا پسند آئے گا. وہ بچوں کو پسند آئے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ نظم میں اگر میں لو یو ٹو ہٹا دوں تو اس کا ایک چارم ختم ہو جائے گا. وہ میرے حساب سے, وہ میں نے اپنے حساب سے لکھی ہے. مجھے ایسا نہیں ہے کہ لوگ پسند کریں. میں نے پہلے اپنی فیس بک پروفائل جو تھی وہ لاک کی ہوئی تھی, تو میں نے ابھی پچھلے سال سے ہی اس کو ان لاک کیا ہے, تو اب لوگ بہت پسند کر رہے ہیں اس کو. تو آپ اپنی مطلب شاعری جو ہے ویڈیوز بنا کے پوسٹ بھی کرتی ہیں, یوٹیوب پہ بھی پوسٹ کرتی ہیں, یا جسٹ آپ صرف لکھتی ہیں؟ میں ویڈیوز ابھی مجھے بنانی نہیں آتی تھی, تو میں نے ابھی پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بنائی کے میں نے شیئر کی تھی, تو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا. اچھا, تو کیسا لگتا ہے جب فالوورز کا اضافہ ہوتا ہے اور لوگ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں, اصل میں یہ لوگ ہی تو ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم جو لکھ رہے ہیں اس کو جب سراہا جاتا ہے, اس کو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے, تو ہم لوگ مزید کو لکھنے کی طرف راغب ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میرا تو میسج یہ ہے کہ اگر کسی کام میں ناکامی ہو گئی ہو تو اس کو اسٹاپ نہیں کریں, اس کو آپ بار بار کریں. 1 دفعہ ناکام ہوں گے, 2 دفعہ ناکام ہوں گے, آپ لکھ کے رکھ لیں, آپ تیسری دفعہ ناکام نہیں ہوں گے. بہت اچھی بات کی آپ نے تاجور. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے, آپ کی شاعری سن کے, اور وقت کی کمی ہے لہٰذا آپ سے اجازت چاہیں گے, لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں کوئی ایک نظم یا غزل جو بھی آپ عطا کرنا چاہیں. تو باقی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آئیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, مجھے آپ نے انوائٹ کیا.
میں آپ کو وقت کی کمی کے حساب سے ایک چھوٹی سی غزل سناتی ہوں. محبتیں بے حساب کر کے، محبتیں بے حساب کر کے، چلے ہو عادت خراب کر کے. واہ. سنے کہاں ہے سوال اس نے، سنے کہاں ہے سوال اس نے، اٹھا ہے پر لاجواب کر کے. کیا ابھی تلک میں مہک رہی ہوں، ابھی تلک میں مہک رہی ہوں، تمہاری خوشبو گلاب کر کے. واہ واہ. پکارتی ہے تمہیں محبت، کہاں ہو جیون عذاب کر کے. پکارتی ہے تمہیں محبت، کہاں ہو جیون عذاب کر کے. بہت اچھے. ہمیں جہاں نے سبق دیا تھا، ہمیں جہاں نے سبق دیا تھا، وفا کے قصے سراب کر کے. بہت خوب. میں رو رہی ہوں لپٹ لپٹ کے، میں رو رہی ہوں لپٹ لپٹ کے، تمہاری یادوں کو خواب کر کے. بہت اچھے. تڑپ گیا وہ جو پوچھا میں نے، تڑپ گیا وہ جو پوچھا میں نے، سوال اس سے جناب کر کے. بہت اچھے. آپ کی نظم کے ساتھ ساتھ آپ کی غزل بھی بہت شاندار ہے. بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہیں گے اب. جی تو ناظرین، آپ سن رہے تھے تاجور شکیل صاحبہ کو. آپ نے ان کا کلام سنا، ان کی پسند ناپسند کے متعلق بھی کچھ باتیں ہم نے ان سے کی، وہ بھی آپ نے سنی. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.